बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आप अपनी वीडियोस में अक्सर ये गिला करते हैं कि नवाज शरीफ साहब वेले बैठे, अब आप खुश हैं कि उन्हें जिम्मेदारी मिल गई है? देखें, ये जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जिस चीज़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है उस चीज़ में बिगाड़ के जिम्मेदार भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद है और उनकी जमात है। और इसमें ज़ाहिर है कि हिस्सा सबका रहा है। ऐसा नहीं कि बुज़दार के दौर में कोई लाहौर का तरक्याती बजट कम हो गया हो। चीज़ें ज़ाहिर है कि वो फिर एक पैटर्न बन जाता है ना, उस पैटर्न के तहत आप चले हैं। आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया वो जिस किस्म की है उसके नतीजे में ये सारा बिगाड़ आपको वहाँ पे नज़र आता है। लोगों की जिस बेहंगम किस्म का फैलाव है, जिस किस्म का लाहौर, जो उनको लोगों को 90s का लाहौर याद है, वो 80s का 70s का जितना आप और अब करंट नहीं है लोगों के लिए वहाँ, तो अब वहाँ पर सूरत हाल ही है। तो बहरहाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लगा दिया। सर्वे पे आ जाए। सर्वे आए हैं जी 2 हाथ जला देने वाले और इतना मीठा है इन सर्वेस में। मैं पहले सर्वेस का क्रक्स सामने रख देता हूँ और फिर ज़रा हम इस पर बात करते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा कि मरीम नवाज साहिबा अपनी ज़िंदगी की पहली सियासी इनिंग प्रैक्टिकल खेल रही हैं और उनको मौका मिला है कि वो कैप्टन है पंजाब की जी, और पंजाब में उनको सबसे बड़ी चचा की सुन्नत पर। अब एक बहस अलहदा है कि महर शराफत से जीती थी या नहीं जीती थी, फॉर्म 45 पे 47 पे, लेकिन ये बात तो तय है ना कि मरीम नवाज ये तो नहीं चाहती होंगी कि वो को बुरा परफॉर्म करें। शी इज़ गिविंग हर लाइक ऑल आउट जा रही हैं। ये अगरचे वहाँ पर उनकी पार्टी में बड़ा मसला है इस वक्त आजकल के, वो रिजेंटमेंट है, वो कहते हैं कि उन्होंने सहेलियों के हवाले कर दिया। लेकिन मरीम नवाज साहिबा को ये मालूम है कि अगर उनका मुस्तकबिल में कोई सियासत जारी रखने का इरादा है तो उसमें ये वाली इनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो वो तो एक चीज़ होती है कि आपकी विल, आपकी विश, एक होती है आपकी कैपेसिटी या ओवरऑल हालात, कि आप करना एक बात की चढ़ाई के दम टूटने लगे, कहने का शौक हो मगर इतना हुनर ना हो। वाह, यानी आप कहना चाहते हैं लेकिन आप में वो हुनर नहीं है कि आप वो बात कह पाए। सही। क्योंकि उस बात की चढ़ाई इतनी ज़्यादा है। तो मरीम नवाज साहिबा एफर्ट्स तो कर रही हैं वो, लेकिन जो एफर्ट्स को इश्तिहारों में, फिर अगर वो बंदा कोई तनकीद कर दे, उस तनकीद के नतीजे में उस बंदे को मातूब करने पे, यहाँ पे मामला आपको पता चलता है दाल में कुछ काल है। लेकिन ये जो सर्वेस है ना, इन सर्वेस से अब आप बहला सकते हैं आप खुद को, और जिन लोगों को शुगर है इस मीठे से, आप उनको उनकी ये ऐसे ही है डायबिटीज कि आपको मेडल वाली तस्वीर का शौक हो, आप घर में मेडल मंगवा के ना मेडल गले में डलवाएं और तस्वीर बना के टांग। हाँ, या फिर ऐसे ही एक वो लतीफ़ा है ना कि एक देहात के, एक गांव के 3 दोस्त जो है ना, 3 मुख्तलिफ देहातों के, वो एक जगह शहर में इकट्ठे थे। उनकी बहस हो गई। एक ने कहा कि हमारी तरफ ना एने कुक्कड़ होंगे ने, दूसरे ने कहा ये भी कोई बात हुई, साढ़े हल जड़ा ना एने कुक्कड़ होंगे ने, उसने हाथ थोड़ा और ऊपर कर दिया। तीसरा जो है ना वो स्क्रीन से भी ऊपर ले गया। तो पहले ने कहा थल्ले हाथ रखना भूल गए। तो ये जो सर्वेज हैं, पहला सर्वे आया जी, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से सूबे के 62% शहरी मुतमईन। सर्वे रिपोर्ट के बड़ा जनाब लोग मुतमईन हैं, 62%, 62% लोग जो हैं वो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। और इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे में पंजाब के 36 अजला से 6000 से ज़ायद शहरियों की राय शामिल की गई है। मेरा ख्याल है पहले राय शामिल करने से पहले उनको साथ ले जाके साइड पर ले जाके पूछते होंगे कि आपकी राय क्या है। अगर तो राय, मैंने इनकी ना वेबसाइट खोली थी, मैंने कहा थोड़ा सा इनका रिसर्च वर्क चेक करूँ ना, ये कितनी कोई काबिल एतमाद सी है। तो एक तो इनका निकला कि ये पिंडी में स्वां गार्डन में इनका ऑफिस है। दूसरा, इन्होंने जो लिंक्स दिए हुए थे सर्वेस के और जॉब्स के और इनके ऑफिस के, वो बड़े हैरान कौन। मैंने आपको वीडियो से पहले कहा था, एक देर आप भी खोल लेते तो ये पढ़ते हुए आपकी भी हंसी नहीं रुकनी थी। ये इतने माशाल्लाह से काबिल एतमाद, क्योंकि उन्होंने, मेरा ख्याल है वो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज वो का जो लिंक दिया हुआ है वो अपनी जॉब्स का नहीं है, वो पूरी दुनिया में जो होती नहीं है, हंगरी में ये जॉब पोर्टल्स के उनके पोर्टल्स पे ले जाता है आपको कि उनके यहाँ कोई नौकरी अवेलेबल नहीं है। फंडिंग में, इंटरनेशनल फंडिंग के जो मुख्तलिफ ममालिक में ना, वो लिंक दिए हुए। हाँ, बहरहाल अच्छा जी, वो कहते हैं कि जनाब सर्वे के मुताबिक पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से सूबे के 62% शहरी मुतमईन हैं। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, अमन आमा पर सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। ये शुक्र है इसमें नहीं लिखा कि लोग जो है वो रमज़ान के महीने में दुकानें खुली छोड़ के मस्जिद नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। आप उस मुल्क की बात कर रहे हैं जहाँ मस्जिद के वॉशरूम में लोटे को भी जंजीरों से बांधते हैं, और आप कह रहे हैं कि अपने अम्मा की सूरत हाल से थाने के अंदर से भी चोरी हो जाती है। ये इस किस्म की सूरत हाल है। अच्छा, बहरहाल अलबत्ता रोज़गार की अदम दस्तयाबी पर 63% अफराद सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी से नाराज़ दिखाई दी। 63%? हाँ,
سروے میں 57% شہریوں نے گزشتہ سال کے مقابلے میں صوبائی حکومت کی گورننس میں بہتری آنے کا کہا، جبکہ 17% نے مزید خراب ہونے کی رائے دی. یعنی سوال آپ ان سے وہ کر رہے ہیں جس کے بارے میں وہ ایپٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر کہ گورننس کس طرح بہتر ہوا. کہ آپ عام شہری کے پاس جا کے جائیں نا کسی ٹھیلے والے کے پاس، آپ ریسرچ وہ جو لوگ میٹر کرتے ہیں، جو عوام ہے جن کو آپ کہتے ہیں، آپ جائیں نا، ہم بھی روز ہی سروے کر رہے ہوتے ہیں بھائی، لوگوں سے ملتے ہیں. آپ وہ عام بندے سے جا کے کہیں نا کہ گورننس کتنی بہتر ہوئی ہے، گورننس، تو وہ کیا آپ کو جواب دے گا ریڈیو والا کہ گورننس کتنی بہتر ہوئی ہے، کتنی بہتر ہوئی ہے، تعلیم کے شعبے میں گورننس کتنی بہتر ہوئی ہے، فلاں میں کتنی ہوئی ہے. یہ آپ سروے کا اندازہ لگائیں. 36 اضلاع میں 6000 لوگوں سے صرف پوچھا گیا ہے. اچھا یہ سروے ذرا اس کو ذرا کوئکلی دیکھ لیں کیونکہ اس پہ تبصرہ کرنے اتنے تو کنڈکٹر اور بس والے آپ کو مل جائیں گے نا. پھر پنجاب کے 53% شہریوں نے مریم کی کارکردگی پی ٹی آئی کی بزدار حکومت سے بہتر قرار دے دی. یہ بھی ایک سروے بھی ٹھیک کیا جا کے ماشاءاللہ. اچھا سروے ہوا، کارکردگی کو پاکستان تحریک انصاف کی بزدار حکومت سے بہتر قرار دیا. انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ نے پنجاب ہاں انہوں نے کہا 53% شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کارکردگی کو پی ٹی آئی کی بزدار حکومت سے بہتر قرار دیا، اور کہا کہ صوبے میں عوامی سہولیات اور خدمات کے نظام میں بہتری آئی. 35% نے کوئی فرق نہ ہونے کا کہا، البتہ 5% نے مزید خرابی ہونے کا بتایا. سروے میں جن 53% شہریوں نے عوامی سہولیات میں بہتری کا کہا، ان میں سے 22% نے ستھرا پنجاب، 14% نے سڑکوں، 12% نے تعلیمی نظام اور 11% نے گورننس میں بہتری کی نشاندہی کی. جبکہ جو 5% شہری غیر مطمئن دکھائی دیے، ان کو یہ شکر ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ آپ چھوڑ جائیں صوبہ. ان میں سے 28% نے مہنگائی، 23% نے خراب طرز حکمرانی، 14% نے بے روزگاری اور 10% نے بڑھتی غربت کو صوبے میں بہتری نہ آنے کی وجہ کہا. اچھا میں آپ کو بتاؤں یہ دونوں صوبے، یہ جو دونوں سروے ہیں، آخری میں پیراگراف پڑھ دوں. سروے میں شامل 60% شہریوں نے دیگر صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے مقابلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کارکردگی کو بھی بہتر کہا، جبکہ 16% نے ان کے مقابلے میں کارکردگی کو خراب کہا. یہ سروے نا جبلت کے، انسانی جبلت کے، فطرت کے خلاف ہے. یہ جو بات ہے وہ آپ نے بڑا مشہور شعر سنا ہوگا، اور شاعر آپ کو پتہ نا کہ جذبات بڑے زبردست طریقے سے سمو دیتے ہیں اپنے ایک چھوٹے سے شعر میں جو ہے نا وہ بتا دیتے ہیں کہ دل تو میرا اداس ہے ناصر، شعر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے. لوگوں کا اس وقت پیمانہ ہے نا کسی چیز کو لائک اور ڈس لائک کرنے کا، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا جناب آپ کا انجر پنجر ہلا ہو، آپ کا بجٹ آؤٹ ہوا ہو، آپ کی صورتحال خراب ہو، کوئی آپ سے پوچھے، آپ سے کہے کہ، اور وہ ذمہ دار بھی آپ کے ان حالات کا حکمران کو سمجھتا ہوں، اور آپ اس سے سوال کر لیں کہ نہیں اس میں فلاں شعبے میں آپ، او بھائی وہ سرائکی میں کہتے ہیں کہ بھاندے دی ہر شے بھاندی، کوڑے دی ہر شے کوڑی. صحیح. جو اچھا لگتا ہے اس کی پھر ہر چیز اچھی لگتی ہے، جو برا لگتا ہے اس کی ہر چیز بری لگتی ہے. اور بھائی جب لوگوں کا صورتحال یہ ہے، چلیں ایک فار دی سیک آف آرگومنٹ ہم اس بات کو درست سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ بالکل ٹھیک سروس ہے، یہ پھر حیران کن ہے، پھر یہ ایک نئی کیس اسٹڈی ہے، اس کو بھی پڑھا جانا، اس پہ تحقیق کی جانی چاہیے، اور اس تحقیق کو پوری دنیا میں بتانا چاہیے، پبلش کرنا چاہیے اس تحقیق کو، کہ جس حکومت سے کمپیریزن کر رہے ہیں بزدار حکومت نا. اچھا وہ بھی ہم اس وقت بھی تنقید کرتے تھے. صحیح. اس وقت بھی مہنگائی بہت زیادہ تھی، ہم تو اس کو بہت زیادہ کہتے تھے. آج کا سوچیں نا، آپ سوچیں کہ جو 100 روپے گیس کا، یعنی آپ نے جو گیس استعمال کی نا، فار ایگزامپل آپ نے ایکس آورس 10 گھنٹے کے لیے فار ایگزامپل آپ نے چولہا جلایا اور گیس لگ گئی نا، آپ کا اگر اس وقت آپ کا 100 روپے بل آتا تھا، آج 1300 روپے آتا. 1300%. لوگ تو حکمرانوں کو، لوگ یہ بائیفرکیٹ تھوڑی کرتے ہیں کہ اس میں فلاں فیکٹر ہے، انٹرنیشنل فیکٹر ہے، یہ فیکٹر ہے، وہ فیکٹر ہے. نہیں، لوگ تو ڈائریکٹ اپنی لائف کے ساتھ، اپنی لائف سے ریلیٹ کرتے ہیں نا. جو بندہ 100 روپے گیس کا بل دیتا تھا وہ آج 1300 دے رہا ہے. جو 12 روپے یونٹ 17 روپے یونٹ بجلی کا بل دے رہا تھا وہ 70 روپے دے رہا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جو 150 روپے کا لیٹر پیٹرول ڈلوا رہا تھا، جو برا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ 250 تک گیا، وہ مبارک ہے، یا 265 256 255 پر ڈلوا رہا ہے. جس کی تنخواہ جس حساب سے بڑھنی چاہیے تھی نہیں بڑھی ہے، جس کا چولہا، یعنی ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی جو ہے نا جیسے کہتے ہیں کہ اس وقت کیپیسٹی وہ آ چکی ہے، جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ بھائی وہ لوگ جو
اپنے ہر مہینے کے بجٹ میں سے کچھ دوست احباب یا ضرورت مند لوگوں کی مالی معاونت کر دیتے تھے. وہ آپ کے سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار آخری ہفتے میں جا کے نا کہ یار کوئی ایڈجسٹ. سفید پوشی کا برم ختم ہو چکا. یہ صورتحال آئی ہے اور آپ یہ سروے چھاپ کے خود کو کیا خوش کر رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں اچھا ٹھیک ہے، لوگ مطمئن ہو گئے بھائی. لوگ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ 1300 روپے گیس کا 1300% اضافے پہ بھی خوش ابھی تک ہیں، بجلی کے بل میں اتنے بڑے اضافے پر بھی ابھی تک خوش ہیں، صحت کارڈ 12 آئٹم ہونے پر بھی خوش ہیں. 12 آئٹم ہوتے ہیں جو ہر گھر میں تقریباً ہیں، جو ہر بندے سے ریلیٹڈ ہیں. پیٹرولیم پروڈکٹ شامل ہیں، اس میں تیل گھی شامل ہے، اس میں جو چینی، دالیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں. ہر چیز کو دیکھ لیں وہ کتنا ایسکیلیٹ کر گئی ہے. میرے حساب میں تو لوگ اسی کی بنیاد کے اوپر حکمران کو جج کرتے ہیں. اور پھر وہ جو بھاندا ہوندے اندی ہر شے بھاندی ہے، تو جڑا کوڑا ہوندے اندی ہر شے کوڑی ہوندی. صحیح. تو یہ جو بیسیکلی انہوں نے ساری یہ سروے کی کہانی سنائی ہے نا، آپ خود سوچیں اگر یہ بات درست ہوتی 35 سے 40 ہزار بندہ پاسپورٹ اپلائی کر رہا ہوتا روزانہ. یعنی آپ کے پاسپورٹ آفس سے اب یہ اکثر خبر آتی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس پاسپورٹ چھاپنے کا پیپر ختم ہو گیا، کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے، ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اتنے پاسپورٹ ایک دن میں تیار کر سکیں. اور اگلے جو ویزے دینے والے ہیں وہ اس ملک میں ٹاور بنا رہے ہیں، تو لوگ ہمارے پاس اتنے لوگ ویزا لینے آ رہے ہیں. یہاں پر جیریز نے اعلان کیا کہ اتنے لوگ اب اپلائی کر رہے ہیں پاکستان سے باہر جانے کے لیے کہ ہم یہ چک شہزاد والا جو فیسلٹی ہے وہ بہت بڑی ہے، جس کی پارکنگ ہی کئی ایکڑ پر مشتمل ہے اور وہ کھچا کھچ بھری رہتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ کام نہیں چلائے گا، ہم F10 اسلام آباد میں ایک ٹاور کھڑا کر رہے ہیں پاکستان میں اس ایریا کی جو ویزا اپلیکیشنز ہیں ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ دبئی UAE میں 8000 پاکستانی بزنسز لوگوں نے کمپنیز رجسٹر کی ہیں. جی میں ابھی وہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں جب بات کی اس کے لیے میں نے شہباز رانا اور کامران یوسف کا پروگرام دیکھا، اس میں کامران یوسف تذکرہ کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اس وقت ریئل اسٹیٹ میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ پاکستانی کر رہے ہیں، یہاں سے پیسہ لے کے جا رہے ہیں، سیٹسفائیڈ ہے نا، منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، وہ پیسہ لے کے جا رہے ہیں. اور 72 لوگ آئیڈینٹیفائی بھی ہوئے ہیں کہ جو یہ کام بہت اس سے جن کے ذریعے جن کے تھرو ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت یہاں پر صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ آپ 5 کروڑ روپے کی 6 کروڑ روپے کا ایک 5 مرلے 10 مرلے کا ایک گھر لیتے ہیں اور آپ اس کو کرائے پہ لگاتے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ روپے یا سے 1.25 لاکھ روپے اس کو کرایہ ملتا ہے، جبکہ وہ اتنا محفوظ بھی نہیں ہے انویسٹمنٹ. جو دبئی میں جا کے 5 سوا 5 6 کروڑ کا 1 بیڈ کا جو اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے وہ خریدتا ہے، ایک تو وہ محفوظ ہے، اس کی پرائس ایسکلیشن بھی زیادہ ہے اور اس کو 7 سے 8 لاکھ روپے مہینے کا کرایہ بھی ملتا ہے. تو جن لوگوں کے پاس یہ آپشن موجود ہے وہ تو باہر جا رہے ہیں. سروے اب آپ نے کن سے کیا یہ ہم جانتے نہیں ہیں. اور جو جس صوبے کا سروے ہوا ہے، جن 36 اضلاع کی آپ بات کر رہے ہیں، آئی ایم شیور کہ وہ اضلاع بھی ان میں شامل ہیں جس کی یہاں پر میجورٹی جو ہے لوگوں کی وہ ایگریکلچر انکم ہے. پنجاب میں جی میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، سب سے زیادہ لیبر اس میں ہے، سب سے زیادہ لوگوں کی انکم روزگار اس سے وابستہ ہے. اور اس صوبے میں آپ کی پالیسیز کے اوپر آپ جا کر ایک مرتبہ پوچھیں کہ اس وقت کسان کا کیا حال ہے، جا کر آپ پوچھیں کہ وہ جو ویٹ گروور تھا اس نے اس سال کیا کیا، 30% کم، جس کا پچھلے سال آپ نے گندم خریدنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی 4000 لاگت آئی تھی، جو آپ نے 2500-2700 کی کوڑیوں کے بول کے اس کا بیکا تھا، آپ نے جو اس کا ریٹ جس قسم کا گرایا ہے، لوگوں نے وہ کاشت کرنا چھوڑ دی. جو صورتحال ہے ان سروے سے آپ خود کو بہلا سکتے ہیں، آپ وہ کر سکتے ہیں. ایک ہی سروے کو 2 ٹوٹوں میں علیحدہ علیحدہ دن جو ہے وہ کر کے چھاپ کے آپ خوشی محسوس کر سکتے ہیں. آپ 60 صفحوں کا اشتہار لگا سکتے ہیں. ایک مرتبہ کبھی بیس بدل کے نکل جائیں، عوام میں جائیں، جا کے دیکھیں گے لوگوں کی بیس نہ بدلیں، بیس نہ بدلے تو نکل نہیں سکیں گے بھائی. اس وجہ سے بیس بدلنا ضروری ہے. اور سرکار اس کو تھوڑا سا ریئل لائف کے قریب دکھانے کے لیے نا کچھ فگرز کو اور تھوڑا سا نیچے لے آئے، تھوڑی مہربانی نیچے کر لیتے لچھ پھر یہ آپ نے میٹھا ہی اتنا ڈال دیا کہ اس کو دیکھ کے سر پکڑ کے ہنسنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. میں وہ سمینہ پاشا کا تبصرہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اور یہ 62% لوگ جیو کے ملازمین تھے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.